جو نریندر مودی نے خود اپنے دور میں اپنے اپوزیشن کے دور میں انہوں نے سوال کیے تھے کہ جب پہلے اپنا کانگریس کے دور میں ٹیررزم ہوتا تھا، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ جب سارا نیٹ ورک گورنمنٹ کے پاس ہے تو پھر ٹیررسٹ فرار کیسے ہو گئے؟ جی اچھا، جب ساری کمیونیکیشن کو گورنمنٹ مانیٹر کر رہی ہے تو ٹیررسٹوں نے آپس میں کمیونیکیٹ کیسے کیا؟ اب یہ دو سوال اس میں اور ایڈ ہو گئے۔ ایک سوال جو ہے وہ پہلا سوال تھا نا، آئے کیسے اور گئے کیسے، بڑا سادہ سا سوال ہے۔ ایک سوال اس میں جو آپ نے نیہا سنگھ راٹھور کا ذکر کیا، انہوں نے کیا ہے، انہوں نے ایک سوال کے اندر 4 ضمنی سوال بھی تھے، اور اسی پہ لکھنؤ کی ایک اسسٹنٹ پروفیسر اریسٹ ہوئی ہیں، وہ یہ دونوں کے سوال ایک ہی جیسے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب مودی صاحب کہتے ہیں کہ سوال نہیں کرنا، اپنا یہ جو انہوں نے شناخت دیکھ کے لوگوں کو مارا ہے پہلگام میں، تو کیا یہ اگر جرم ہے تو کیا وہ جرم نہیں ہے جب آپ شناخت دیکھ کے مسلمانوں کو مارتے ہیں، جب شناخت دیکھ کے لنچنگ کرتے ہیں، جب شناخت دیکھ کے آپ لوگوں کو جابز نہیں دیتے، جب شناخت دیکھ کے آپ لوگوں کو مکان کرائے پر نہیں دیتے، جب شناخت دیکھ کے آپ دکانیں بند کرتے ہیں؟ تو یہ تو مطلب وہ سوال ہو گئے۔ بڑے بڑے ایکٹریسز کہتے ہیں کہ ہمیں ممبئی میں فلیٹ نہیں ملتے کیونکہ وہ مسلمان ہیں، جی اچھا، نام ان کے مسلمان ہیں۔ اب نیہا سنگھ راٹھور کو کہا تیری اوقات کیا ہے، اپوزیشن کے جو ٹول آرمی، انہوں نے کہا تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ کیا مجھے اب وزیر اعظم سے سوال کرنے کے لیے خود وزیر اعظم بننا پڑے گا؟ تو اب یہ بھی ایک اچھا، اب آ جائیں ہم اس وقت جو سینیریو ہے، دیکھیں پہلے جو جنگیں اس میں انڈیا کے ساتھ ایک ملک بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ اسٹرانگلی کھڑا تھا، اس کا نام تھا روس، سابق سوویت یونین، جس کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ تھا انڈیا کا۔ اچھا، ایک تو ڈیفنس پیکٹ ختم ہو گیا، دوسرا اس وقت انڈیا کے پاس لیڈرشپ تھی مختلف حوالوں سے غیر جانبدار تحریک نان الائن موومنٹ کی، جس میں 77 ممالک تھے۔ رشیا کی وجہ سے ایک امریکہ کے خلاف الائنس بنا ہوا تھا، یہ سارے سیٹلائٹ تھے رشیا کے، اب وہ ختم ہو گیا۔ اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو انڈیا کے ساتھ کوئی ملک نہیں کھڑا، نہ یورپی یونین، وہ کہتے ہیں ریسٹرین شو کریں، اور پاکستان جو کہہ رہا ہے اس میں تحقیقات میں تعاون کریں۔ اسی طریقے سے رشیا نے بھی کہہ دیا، اور چائنا تو اس سے آگے چلا گیا، تو اس نے تو بالکل آج چین کے سفیر نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے جو ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنی حمایت کا نہ صرف اعادہ کیا، بھی سلامتی کونسل میں دیکھ لیں امریکہ کو، سیف صاحب آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ نے پہلے دن وہ مظلومیت کا ڈرامہ کر رہے تھے، امریکی نائب صدر وہاں پر موجود تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جناب امریکہ ان کی سپورٹ میں آ سکتا ہے، لیکن امریکہ نے کہا ہم کوئی اس پہ پوزیشن نہیں لیں گے، انہوں نے کہا کہ ہم کوئی پوزیشن نہیں لیں گے۔ اور جو مارکو روبیو نے فون کیا رات کے 12-1 بجے انڈین فارن منسٹر کو، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا جے شنکر کو کہ ریسٹرین شو کریں، جنگ نہیں چاہتے۔ اچھا، جب اتنے لوگ کہہ رہے ہوں جنگ نہیں چاہتے، نریندر مودی صاحب نے ایک پالیسی اختیار کی کہ ہم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، جیسے آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کھل کے کہا۔ مودی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک طرف تو پاکستان کے ساتھ جو جنگی معاملات ہیں وہ آرمی پہ ڈال دیں، آرمی کے اندر کوئی کوارڈینیشن اس طریقے سے ہے نہیں کہ اٹیک کرنا تو کہاں کرنا ہے، اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ ایئر نے جانا ہے، نیوی نے جانا ہے یا بری نے جانا ہے؟ اب اور پولیٹیکل ڈیسیجنز آگے ہونے، کیونکہ انڈیا کے پیچھے ایک ملک بھی نہیں کھڑا، نہ سوویت یونین جو ڈیفنس پیکٹ میں تھا وہ بھی پیچھے ہٹ گیا، کوئی ملک انڈیا کے ساتھ نہیں کھڑا۔ اب اس سر انڈیا کے ساتھ بنگلہ دیش نہیں کھڑا، انڈیا کے ساتھ اب سارک والے ایشو کے اوپر، حالانکہ نیپال میں ہندوؤں کی بھاری تعداد موجود ہے، نیپال کے اختلافات وہاں پر موجود ہیں، ماریشس اس کے ساتھ، یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہیں پر بھی ہمیں وہ تنہا نظر آ رہا ہے اس وقت۔ میں آپ کو اس میں ایک اور ایڈ کر دوں، جو ابھی اس کے اندر فضل الرحمان صاحب ہے بنگلہ دیش میں، انہوں نے ملاقات کے جو وہاں کے ڈاکٹر صاحب ہیں یونس صاحب چیف ایڈوائزر، ان کو انہوں نے ایک پرپوزل دی کہ جیسے جنگ شروع ہو تو جو 7 سسٹرز کا آپ نے چائنا کے اندر اسٹیٹمنٹ دی تھی، تو آپ 7 سسٹر کی جو جس کو کہتے ہیں نا چکن نیک، اس کو کاٹ دیں۔ اچھا، انڈیا کی بڑی باریک سا راستہ آسام اور بہار وغیرہ کے درمیان ایک چھوٹی سی 14-15-16 کلومیٹر کی ایک نیک ہے، چکن نیک اس لیے کہتے ہیں کہ بہت باریک ہے، تو وہ دونوں طرف سے بنگلہ دیش میں گھری ہوئی ہے، تو ابھی انہوں نے ان کو کہا ہے، پرپوزل دیا کہ آپ اس کو کاٹ دیں۔ اب انڈین میڈیا جو ہے اپنی ہی فوج کو ڈرا رہا ہے کہ پاکستان کا جو ایک بحری بیڑا ہے وہ بنگلہ دیش پہنچ گیا ہے اور وہ وہاں سے اٹیک کریں گے، یہاں سے کریں گے۔ انڈیا اس قدر خوفزدہ ہے کہ وہاں جو جنگ کا جنون تھا وہ ان کے ایک ایسی دلدل میں پھنس گئے مودی صاحب کہ وہ اس سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ہمیں سپورٹ ملے گی، جیسا بمبئی بلاسٹ میں ہوا، جیسا کہیں اور ہوا، تو وہ ان کو کہیں بھی دنیا میں سپورٹ نہیں مل سکی۔